السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک نام ہے۔ جواب ہے چشمے کا۔ نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب ہے گھر کا سارا سامان۔ نمبر 3، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ذمہ داری سونپی گئی۔ جواب ہے اہل بیت کی حفاظت کی۔ نمبر 4، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس جواب ہے زاد راہ کی شدید قلت تھی۔ زاد راہ کہتے ہیں سفر کے لوازمات، سفر کا سامان، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی بہت شدید قلت تھی۔ نمبر 5، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی۔ جواب ہے سچ بولنے کی وجہ سے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری میں مدد کی؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی اپنے اموال مال کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ سوال نمبر 3، غزوہ تبوک میں منافقین کس طرح بے نقاب ہوئے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقین کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے تعارف۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ تبوک پڑ گیا۔ لشکر کی خبر۔ معرکہ موتا کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غسانی قبائل جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو کیسر روم یعنی رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل نے اس لڑائی کے لیے ابھارا۔ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دے دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کو ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ جنگ کی تیاری کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ سخت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کے دن تھے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مال و اسباب اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم، سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کھجوریں پیش کیں۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر مزدوری کر کے اپنی اجرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ خواتین کا کردار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی اپنے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی، جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے، دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت، گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر مامور فرمایا۔ منافقین بے نقاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دی اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ جیش الاسرہ۔ جیش الاسرہ کہتے ہیں تنگی یا مشکل کے وقت کا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ دوران سفر مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا پڑا۔ سواریاں کم تھیں، زاد راہ بہت تھوڑا تھا۔ زاد راہ یعنی سفر میں ساتھ لے جانے والا سامان جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اور پانی کی شدید قلت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے اور مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ مسلمانوں نے سینکڑوں میل کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر و تحمل اور جواں مردی سے طے کیا۔ جواں مردی یعنی بہادری اور دلیری۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی فتح۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تبوک کے مقام پر 20 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ مدینہ منورہ واپسی پر عورتوں اور بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا۔